السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن معلومات کے سلسلہ نمبر 8 کی کڑی لے کر میں ندیم ماہر آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ ہم قرآن معلومات کی بات کر رہے ہیں تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے، سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے اور ترتیب قرآن کی کیا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ سورہ البقرہ ہے، جو پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے اور تیسرے پارے کے تقریباً آدھے پارے تک جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر 286 آیا ہیں اور سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے، اس میں 3 آیت ہیں۔ اور ترتیب کے لحاظ سے جیسے کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے اور سورہ ناس قرآن مجید کی آخری سورہ ہے۔ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت کون سی ہے اور سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے۔ سب سے لمبی آیت آیت مدائنہ کہلاتی ہے، جو سورہ بقرہ کی 282ویں آیت ہے، یعنی جہاں سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے اس سے تقریباً 4 آیت پہلے سورہ مدائنہ ہیں، اور مدائنہ کے معنی آتے ہیں لین دین اور معاملات۔ لین دین اور معاملات پر قرآن نے جو بیان کیا ہے یہ تقریباً 16 اور 17 یا 19 سطر پر تقریباً یہ آیا آتی ہے، اور یہ قرآن مجید میں ذکر کی گئی سب سے لمبی آیت ہے۔ سورہ یہ مطلب آیت مدائنہ کہلاتی ہے، سورہ بقرہ کی 282 آیا۔ اور سب سے چھوٹی آیا قرآن کے اندر 3 ہیں، والضحیٰ یہ 1 آیا جو آپ نے 30ویں پارے میں پڑھی ہوگی۔ ایسے ہی والفجر، اللہ نے قسم کھائی ہے فجر کے وقت کی، ضحیٰ چاشت کے وقت کی۔ اور تیسری آیا قرآن کے اندر جو سب سے چھوٹی کہلاتی ہے وہ ہے مدھامتان۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ نے مدھامتان آپ نے پڑھا ہوگا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ نے اپنی جو نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس کے اندر، تو یہ 3 چھوٹی سورہ ہیں سب سے قرآن میں آیا ہیں، والفجر والضحیٰ مدھامتان، اور سب سے لمبی جو آیا ہے وہ آیت مدائنہ ہے جو 282ویں آیا ہے۔ اور کچھ احباب کا اصل میں سوال تھا ہم سے کہ آپ نے سجدے تو بیان کیے، لیکن وہ کون کون سی سورہ ہیں جن میں سجدے ہیں، تو اگر ان کا ذکر کر دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 14 یا 15 جو سجدے ہیں وہ کہاں ہیں اور کن صورتوں میں ہیں۔ تو ترتیب کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو سورہ اعراف سے سجدہ شروع ہوتا ہے، یعنی 9ویں پارے سے، تو سورہ اعراف میں سجدہ ہے۔ اور سجدہ جو ہے یہ اصل میں جہاں پر اللہ نے سجدے کا حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسجدو یا یسجدو کے ذریعے، تو وہاں پر سجدہ جو ہے وہ واجب ہے اور سجدہ کرنا چاہیے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ لیکن مقامات کا اختلاف ہے کہ 15 ہیں یا 14 ہیں، اور امام شافعی کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں، جبکہ امام احمد کے نزدیک 15 سجدے ہیں، اور بلکہ اگر آپ قول لیں امام مالک کا تو ان کے نزدیک صرف 11 سجدے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم 14 سجدے ہیں تو ہم وہ 14 آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ سورہ اعراف، سورہ رعد، سورہ نحل، سورہ اسراء، سورہ مریم اور سورہ حج میں 2 سجدے، 17 آیت اور 77ویں آیت، یعنی آخری آیت سے پہلے والی آیت، اس میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک 1 سجدہ ہے، اور جبکہ امام احمد کے نزدیک یہ دونوں سجدے واجب ہیں۔ اس کے بعد الفرقان، النحل، السجدہ اور سورہ صاد، فصلت، النجم، سورہ انشقاق اور سورہ علق، یہ 14 سجدے یا 15 سجدے جو آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیے، یہ سجدے تلاوت ہیں۔ جب آپ یہ آیت پڑھیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اللہ کے حضور جھکیں اور اللہ کے حضور 1 سجدہ کریں، یہ واجب ہے۔ آج کی قرآن معلومات یہیں ختم ہوتی ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز پھر نئی قرآن معلومات لے کر آپ کے درمیان پھر حاضر ہوں گے۔ ندیم ماہر کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، خیر کو پھیلائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔